صلوات الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد. ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے الحمدللہ ہمارے اس کورس کا ان کلاسز کا یہ تیسرا مہینہ اور تیسرے مہینے کا چوتھا ہفتہ ہے، اور آج اس ہفتے کا پہلا درس جو تفسیر قرآن مجید کے متعلق ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. گزشتہ درس اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہو تو ہم نے سورہ نبا کی تفسیر کے متعلق دیا تھا، اور سورہ نبا کے اہم پیغامات اور اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. سورہ نبا کے بعد جو قرآن مجید میں سورہ ہے، آج ہم اس سورہ کی گفتگو کریں گے، وہ سورہ نازعات ہے. سورہ نازعات قرآن مجید کا 79 نمبر کا سورہ ہے، اور اس سورہ میں 46 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ مکے میں نازل ہوا. جس طریقے سے سورہ نبا مکے میں نازل ہوا، اسی طریقے سے سورہ نازعات بھی مکے میں نازل ہوا. سورہ نازعات بھی بہت اہم سورہ ہے، کیونکہ اس میں بھی سورہ نبا کی طرح قیامت معاد کے متعلق گفتگو کی گئی ہے. اس سورے کے اگر محتوا کو دیکھا جائے، اس سورے کے موضوعات کو دیکھا جائے، تو خداوند عالم نے 6 موضوع پر اس سورے میں گفتگو کی ہے. سب سے پہلے جب اس سورے کو شروع کرتا ہے تو پہلا موضوع اس سورے کا، اس سورے میں کھائی گئی قسمیں ہیں. یعنی اس سورے کی ابتدا میں پروردگار عالم نے کچھ قسمیں کھائی ہیں جن کا تعلق اس سورے کے موضوعات سے ہے. اور دوسرا موضوع اس سورے میں پروردگار عالم نے قیامت سے پہلے کے ہولناک مناظر کو پیش کیا ہے، کہ قیامت سے پہلے کس طریقے سے ہولناک مناظر دنیا کے سامنے رونما ہوں گے. تیسرے حصے میں پروردگار عالم نے داستان جناب موسیٰ کو نقل کیا ہے. جناب موسیٰ اور فرعون کی داستان کو بیان کیا ہے، اور اس سے نتیجہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. پروردگار عالم نے اس سورے میں چوتھے موضوع کے طور پر اپنی قدرت کے کچھ مناظر پیش کیے اور بتایا کہ یہ چیزیں میری قدرت میں سے ہیں. اور پانچویں موضوع پر پھر دوبارہ قیامت کے ہولناک ماحول کو پیش کیا، اور آخر میں چھٹے موضوع پر پھر انسان کو آگاہ کیا اور انسان کے سامنے حقیقت کو پیش کیا کہ انسان اب اس حقیقت کو قبول کرے. یہ اس سورے کے کچھ موضوعات ہیں جن پر خداوند عالم نے گفتگو کی ہے، اور کچھ آیتوں میں ان موضوعات کو پیش کیا ہے. آئے ہم اس سورے کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. یہ 5 آیتیں ابتدا کی، اور ان 5 آیتوں میں پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے. ہم نے بتایا تھا کہ پروردگار قسم کیوں کھاتا ہے. پروردگار قسم اس لیے کھاتا ہے تاکہ پروردگار اپنے بندوں کو بتا دے کہ ان قسم کے ذریعے سے جو بات وہ کہنا چاہتا ہے وہ بات بڑی اہم ہے، اس کی طرف انسان توجہ کے ساتھ میں سنے اور ان باتوں پر عمل کرے. اور دوسرا نقطہ کہ قسم ہر وقت جب خدا کھاتا ہے کسی مقدس چیز کی کھاتا ہے، اور اس کی کھاتا ہے کہ جس کی لوگوں کی نظروں میں اہمیت ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں کن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. یہ قسمیں سب سے زیادہ منفرد ہیں قرآن مجید میں. قرآن مجید میں پروردگار نے کہیں سورج کی قسم کھائی، کہیں چاند کی قسم کھائی، کہیں زمین کی قسم کھائی، اور کہیں ستارے کی قسم کھائی. لیکن یہاں پر پروردگار عالم نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے الگ الگ کیفیتوں کے حوالے سے. جب ہم پڑھتے ہیں والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ان دونوں آیتوں میں فرشتوں کی قسم ہے انسان کی روح قبض کرنے کے حوالے سے. پہلی آیت والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو مجرموں کی اور ظالموں کی روح کو شدت کے ساتھ کھینچ لیتے ہیں. والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو مومنین کی روح کو آرام سے بڑی آسانی کے ساتھ میں جسم سے نکال لیتے ہیں. یعنی دونوں فرشتوں کا کام ایک ہے، جسم سے روح کو نکالنا. دونوں موت کے فرشتے ہیں، لیکن پہلی آیت میں کیا کیفیت ہے؟ شدت کے ساتھ میں نکالتے ہیں. دوسری آیت میں کیا کیفیت ہے؟ بہت آرام کے ساتھ میں، بڑی آسانی کے ساتھ میں نکالتے ہیں.
جب ہم دیکھتے ہیں تو نازعات کہتے ہیں، نازعات کا مطلب کیا ہے؟ نازعات یعنی کسی چیز کو کھینچنا، شدت کے ساتھ کھینچنا، یا پھر کسی چیز کو اکھاڑنا، یعنی اس کے اندر شدت موجود ہے۔ اس لفظ سے پتہ لگتا ہے کہ پروردگار عالم کے حکم سے مشرکین کی اور ظالمین اور فاسقوں کی روح کو کس طریقے سے شدت کے ساتھ میں ان کے بدن سے کھینچا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم دوسری آیت کو دیکھتے ہیں، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، وَالنَّاشِطَات، ناشطات کا معنی ہے، ناشطات کا مطلب گرہ کو آسانی سے کھول دینا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم گرہ کھولتے ہیں تو گرہ کھولتے وقت میں کتنی آسانی سے گرہ کھل جاتی ہے، گرہ بڑی آسانی سے کھل جاتی ہے، اتنی آسانی سے مومنین کی روح نکل جاتی ہے۔ یعنی ہر وہ کام کہ جو بڑی آسانی سے ہو جاتا ہو اسے ناشطات کہتے ہیں۔ مومنین کی روح بھی بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، اسی لیے کہا گیا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا۔ غرق کا معنی کیا ہے؟ غرق یعنی پانی کے اندر چلا جانا، پانی کے اندر ڈوب جانا۔ یعنی جو یہ فرشتے ہیں کہ جو فاسقوں کی، ظالموں کی روح کو کھینچتے ہیں، غرق ہو کے کھینچتے ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ان فرشتوں کی کہ جو مومنین کی روح کو آسانی سے نکال لیتے ہیں۔ آپ نے یہ دو تعبیریں سنی، یعنی وقت موت بڑا سخت ہے اور بڑا آسان ہے۔ موت کا وقت سخت بھی ہے، آسان بھی ہے۔ آسان اس حوالے سے کہ اگر مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے تو روح بڑی آسانی سے نکل جائے گی، اور اگر منافق ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے تو روح بڑی شدت سے نکلے گی۔ اور اس کیفیت میں روح نکالنے والے فرشتے اتنے مقدس ہیں کہ خدا نے ان کی قسمیں ان دو آیتوں میں کھائی ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری آیت وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور پروردگار ان فرشتوں کی قسم کہ جو خدا کے حکم کو انجام دینے کے لیے تیزی کے ساتھ میں حرکت کرتے ہیں، تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا یعنی بہت جلدی اس کے حکم کو انجام دیتے ہیں۔ جب پروردگار فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو اس حکم کو انجام دینے میں فرشتے تاخیر نہیں کرتے، بلکہ بہت سرعت کے ساتھ میں اس حکم کو انجام دیتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور اس حکم کو انجام دینے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لیتے ہیں۔ سبقت لیتے ہیں یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے اس حکم کو انجام دے کہ جو خدا کا حکم ہے۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور پھر اس کے بعد دنیا کے تمام امور کی تدبیر کرتے ہیں، یعنی دنیا کے جو بھی امور ہیں، جو امور عادی ہیں، اور وہ امور کہ جن امور کا تعلق انسان سے نہیں ہے بلکہ قدرت سے ہے، ان امور پر بھی پروردگار عالم نے ان فرشتوں کو جو ہے وہ معین کیا ہے۔ بارش کو نازل کرنے کے لیے، بارش کو نازل کرنے کے لیے، سور پھونکنے کے لیے، وحی پہنچانے کے لیے، انسان کا رزق تقسیم کرنے کے لیے، انسان کے اعمال لکھنے کے لیے، ان تمام دنیا کے امور کے لیے فرشتوں کو خدا نے معین کیا ہے، اور جس فرشتے کو جس امر کے لیے معین کر دیا ہے وہ فرشتہ پروردگار کا اسی امر کو، پروردگار کے اسی حکم کو انجام دیتا ہے، اور اس کے علاوہ، اس کے حکم کے علاوہ کسی دوسرے کام کو انجام نہیں دیتا۔ یہ 5 آیتیں، اور ان 5 آیتوں میں فرشتوں کی قسم 5 الگ الگ کیفیتوں کے ذریعے سے کھا کر خدا بتا رہا ہے کہ جیسا ہم نے کہہ دیا یہ لوگ ویسے ہی انجام دیتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ انسان کے لیے یہ درس عبرت ہے کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ انسان کو جبکہ فرشتوں سے افضل بنایا، اشرف المخلوقات قرار دیا، پھر بھی فرشتے تو اپنے امر میں خدا کے حکم کے پابند ہیں، لیکن انسان جو ہے خدا کے حکم کو بہت سی جگہ پر خدا کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق کام انجام دیتا ہے۔ یہ 5 مقدس قسمیں پروردگار عالم نے کھائی ہیں، اور پھر ان قسموں کو کھانے کے بعد میں پروردگار اپنے ہدف کی طرف اور دوسرے موضوع کی طرف آتا ہے۔ کیا ہے دوسرا موضوع؟ قیامت کے ہولناک مناظر، کہ جو اس سورے میں بھی پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد والے سورے میں بھی قیامت کے ہولناک مناظر ہیں، اس سے پہلے والے سورے میں بھی قیامت کے ہولناک مناظر پیش کیے گئے۔ آیت نمبر 6 میں کہتا ہے یوم ترجف الراجفہ، وہ دن کہ جس دن اس زمین کو زلزلوں پر زلزلے آئیں گے، یعنی یہ زمین لرزنے لگے گی۔
وہ دن کہ جس دن لرزنے والی لرزنے لگے گی، یعنی اس زمین کو اس دن زلزلے آئیں گے اور شدید زلزلے آئیں گے۔ یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ قیامت کی ایک نشانی اور قیامت کا ایک جو قیامت میں ایک حادثہ رونما ہوگا وہ زلزلہ شدید، جیسے پورا سورہ پروردگار عالم نے اس حادثے کی طرف یعنی زلزلہ قیامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک پورا سورہ نازل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یعنی زلزلہ شدید قیامت کی ایک نشانی ہے اور قیامت کا ایک ہولناک ترین حادثہ ہے۔ ایسا زلزلہ دنیا نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، ایسا زلزلہ کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ زمین اپنے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو اگلنا شروع کر دے گی، اتنا شدت کا زلزلہ ہوگا۔ یوم ترجف الراجفہ، اس دن زلزلہ شدید آئے گا، تتبعها الرادفہ، اور اس کے بعد دوسرا حادثہ رونما ہوگا۔ رادفہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز کہ جو کسی چیز کے پیچھے آئے، یعنی اس حادثے کے بعد ایک اور حادثہ رونما ہوگا۔ اب یہاں پر اشارہ ہے سور پھونکے جانے کی طرف۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، پہلی آیت میں راجفہ سے مراد پہلا سور ہے اور دوسری آیت میں تتبعها الرادفہ سے مراد دوسرا سور ہے کہ جو سور قیامت کے دن پھونکے جائیں گے۔ اس سے پہلے سورہ میں بھی بتایا تھا کہ قیامت کے دن 2 سور پھونکے جائیں گے، اور پھر اس سورہ میں اشارہ ہے کہ قیامت کے دن 2 سور پھونکے جائیں گے۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، ان 2 حادثوں کے بعد زلزلہ اور سور پھونکا جانا، پھر اس کے بعد انسان کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ اس دن انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ قلوب یومئذ واجفہ، انسان کے دل اس دن مضطرب ہوں گے، پریشان ہوں گے، بڑے بے چین ہوں گے انسان اس دن، انسان کا دل بڑا مضطرب ہوگا اس دن۔ یوم ترجف الراجفہ، قلوب یومئذ واجفہ، ابصارها خاشعہ، اور ان کی آنکھیں جھک جائیں گی، یعنی انسان کی پریشانی دل کے اندر بھی ہوگی اور ظاہر بھی ہوگی، یعنی انسان دونوں طریقوں سے پریشان ہوگا۔ انسان کی درونی اور اندرونی پریشانی ان کے قلب کی کیفیت ہے، ان کے دل کی کیفیت ہے کہ ان کے دل اس دن کتنے بے چین ہوں گے، اور ظاہری میں ان کی آنکھوں سے بھی یہ پریشانی ظاہر ہوگی۔ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، لیکن کچھ لوگ کہیں گے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں، یقولون، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم پھر دوبارہ سے اس دنیا کی طرف پلٹ کر آئیں گے؟ یہ ایک مذاق میں کچھ لوگ کہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید سے ان آیتوں سے پروردگار عالم نے قیامت کے منظر کو پیش کیا اور پھر کہا کہ کچھ لوگ اشکال کرتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی دوبارہ سے اس دنیا میں پلٹائے جائیں گے؟ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم دوبارہ پلٹائے جائیں گے اس دنیا میں؟ کیا ہم دوبارہ واپس آئیں گے اس دنیا میں؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، ہم کیسے واپس آ سکتے ہیں جبکہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، جبکہ ہماری ہڈیاں جو ہیں گل چکی ہوں گی، مٹی میں مل چکی ہوں گی، تو ہم کیسے واپس آئیں گے؟ یہ وہی اعتراض ہے اور یہ وہی ہیلہ بازی ہے کہ جو اور جگہ بھی یہ منکرین معاد کرتے ہیں، یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمارا جسم خراب ہو جائے گا، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، تو ہم کیسے دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، ہم کیسے دوبارہ دنیا میں پلٹائے جائیں گے؟ یہ امر ناممکن امر ہے۔ لیکن پروردگار کہتا ہے کہ وہ پروردگار جس نے تمہیں پہلے اس دنیا میں بھیجا تھا وہی دوبارہ بھی تمہاری روحوں کے لیے نئے جسموں کو آمادہ کرے گا، اور دوبارہ ان جسموں میں یہ روحیں پلٹ کر روز محشر حاضر کی جائیں گی۔ مگر یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا ہم اس حالت میں پلٹائے جائیں گے کہ ہم ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، اور وہ لوگ اس کے بعد کہتے ہیں اگر قیامت ہے تو پھر ہمارا یہ پلٹائے جانا جو ہے وہ بڑا عجیب ہے، وہ بڑا نقصان میں ہے، ہمارا پلٹائے جانا بڑا نقصان ہے۔ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، یعنی ہمارا پلٹایا جانا پھر تو بیکار ہے، پھر تو ہمارا پلٹایا جانا نقصان میں ہے۔
جب ہم پلٹائے جائیں گے اور ہمارا جسم کسی کام کا نہیں ہوگا تو ہم واپس آنے کے بعد میں کس کام کے ہوں گے؟ گویا ہمارا پلٹایا جانا پھر اس کے بعد میں بے فائدہ ہے. جب ہمارا جسم ہی کام کا نہیں رہے گا تو ہم خود کس کام کے ہوں گے؟ یہ مسخرہ ہے، یہ مذاق ہے کہ جو لوگ قیامت کے متعلق یہ مذاق اڑاتے تھے اور قیامت کے متعلق اعتراض اور اشکال کرتے تھے، مگر پروردگار عالم محکم جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کتنا بھی اشکال ہو، تمہیں یقیناً عنقریب معلوم ہوگا کہ یہ مرنے کے بعد میں حالات قبر بھی حق ہے اور حساب و کتاب بھی حق ہے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، آگاہ ہو جاؤ، یہ تو بس ایک عظیم حادثہ ہوگا. آگاہ ہو جاؤ، یہ بازگشت، یہ پلٹایا جانا ایک عظیم حادثہ ہوگا، بہت عظیم حادثہ ہوگا. اور پھر فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور پھر تم ایک وقت میں عرض محشر میں جمع کیے جاؤ گے، یعنی محشر کے میدان میں تم ایک وقت جمع کر دیے جاؤ گے. ساحرہ یعنی میدان محشر، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، یعنی ایک یہ تو حادثہ ہے، بڑا عظیم حادثہ ہے، یہ رونما ہوگا، اور جب رونما ہوگا تو تم نہ چاہتے ہوئے بھی میدان محشر میں لائے جاؤ گے اور میدان محشر میں کھڑے کر دیے جاؤ گے. یہاں تک پروردگار عالم ان لوگوں کی گفتگو کا جواب دیتا ہے، اور ان لوگوں کی گفتگو کا جواب دینے کے لیے، اور ہماری زبان میں کہیں ان کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے، ایک ایسی مثال پیش کرتا ہے کہ جو مثال جو ہے یقیناً کافی ہے ان کو دندان شکن جواب دینے کے لیے. تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کتنے فرعون کے جیسوں کو ڈبایا اس نے، کتنے نمرود کے جیسوں کو مٹایا اس نے. تم سے پہلے فرعون آیا، غرق ہو گیا. تم سے پہلے نمرود آیا، پروردگار عالم نے اس کا انجام کس طریقے سے کیا تمہیں معلوم ہے. نمرود سے زیادہ تمہاری قدرت نہیں ہے، فرعون سے بڑی تمہاری حکومت نہیں ہے، پھر بھی تم اس خدا کے مقابلے میں آتے ہو، قیامت کا انکار کرتے ہو. لہذا یہی پروردگار عالم اس مثال کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے هل اتاک حدیث موسیٰ، هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تم تک موسیٰ کا واقعہ نہیں پہنچا؟ کیا تم نے موسیٰ کا واقعہ نہیں سنا؟ کون سا واقعہ موسیٰ کا؟ پھر یاد دلایا پروردگار، اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ. اس وقت یاد کرو، اس وقت کو کہ جب ہم نے موسیٰ کو ندا دی، موسیٰ کو بلایا بالواد المقدس طویٰ، وادی مقدس میں. موسیٰ کو بلایا کہاں پر؟ وادی مقدس میں، طور کی وادی میں. طویٰ یعنی وہ جگہ کہ جہاں جناب موسیٰ کو نبوت عطا کی گئی. طویٰ وہ سرزمین مقدس ہے کہ جو شام کے اندر موجود ہے اور مدین اور مصر کے درمیان میں ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہلا حکم جناب موسیٰ کو ملا، اور یہاں پر جناب موسیٰ کو نبوت اور رسالت عطا کی گئی، اور پروردگار عالم نے اس عہدے کو دے کر بتایا کہ تمہیں آگے کیا کرنا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ. کہاں جاؤ؟ فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا. طغى یعنی وہ سرکش ہو گیا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس سے کہو، کیا کہو؟ هل لك الى ان تزكى، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرا تزکیہ نفس کروں؟ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے نفس کو پاک کروں؟ کتنا بھی بڑے سے بڑا بدکار انسان ہو، خود کو خدا کہنے والا ہو، ہدایت میں آنے کی پہلی منزل اپنے نفس کو پاک کرنا. یعنی موسیٰ فرعون سے سب سے پہلے یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کو مان لے، سب سے پہلے یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے موسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مان لے، نہیں. سب سے پہلے موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا تزکیہ نفس کر، اپنے نفس کو پاک کر، اپنے اندر سے برائیوں کو نکال. فقل هل لك الى ان تزكى، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرا تزکیہ نفس کروں؟ پہلی منزل ہدایت کی تزکیہ نفس ہے. واهديك الى ربك فتخشى، اور تجھے پروردگار عالم کے راستے کی طرف ہدایت کروں تاکہ تو خوف خدا حاصل کرے. پہلی منزل تزکیے کی، دوسری منزل ہدایت کی، اور تیسری منزل خشیت پروردگار اور خوف پروردگار کی. وَأَهْدِيَكَ، اور تجھے ہدایت کروں، اِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے پروردگار کی طرف، فَتَخْشَىٰ، تاکہ تو اس کی خشیت اختیار کرے، تاکہ تو اس سے ڈرے. فَأَرَاهُ الْآيَةُ الْكُبْرَىٰ، پھر اس کے بعد میں جب یہ تین مراحل پیش کر دیے
اور کہہ دیا کہ پہلے تزکیہ، پھر ہدایت، اور پھر اس کے بعد میں خوف خدا۔ جب اس بات سے وہ قانع نہیں ہوا فرعون تو موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے کیا کیا؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، تو موسیٰ نے اسے آیت کبریٰ دکھائی۔ آیت کبریٰ یعنی بزرگ نشانی، خدا کی عظیم نشانی یعنی آیت کبریٰ۔ یہاں پر آیت کبریٰ سے کیا مراد ہے، یعنی خدا کی عظیم نشانی سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر جناب موسیٰ کے دکھائے ہوئے وہ معجزے کہ جو فرعون کے سامنے جناب موسیٰ نے دکھائے ہیں، انہیں پروردگار عالم نے آیت کبریٰ کہا ہے۔ آیت کبریٰ یعنی عصائے موسیٰ، آیت کبریٰ یعنی ید بیضا، وہ عصا کے ذریعے سے اژدہا بننا اور جادوگروں کے سانپوں کو نکل جانا، وہ ید بیضا۔ یہ دو معجزے پروردگار عالم نے انہیں آیت کبریٰ کے نام سے جو ہے یاد کیا ہے۔ لیکن ان معجزوں کو دیکھنے کے بعد بھی فرعون کا رد عمل کیا تھا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَى، فرعون نے جھٹلا دیا، میں نہیں مانتا، جھٹلا دیا، وَعَصَى، اور نافرمانی بھی کی، جھٹلا دیا اور نافرمانی بھی کی، عصیان بھی کیا۔ فقط جھٹلایا نہیں، نافرمانی کی، عصیان کیا، گناہ کیا۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى، پھر پیٹھ پھیر لی، یعنی موسیٰ سے منہ پھیر لیا، اور اس کے بعد مسلسل موسیٰ کے پیچھے لگ گیا تاکہ جناب موسیٰ کو اور ان کے آئین کو کسی طریقے سے شکست دے۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى، اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ فَحَشَرَ فَنَادَى، اور اس نے سب کو اکٹھا کیا، جتنے بھی لوگ تھے، جادوگروں کو اکٹھا کیا، اپنی رعایا کو اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کیا، فنادا، اور ندا دی۔ اس کے بھی اوپر جا کے کیا کیا؟ فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں تم سب کا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ کس طریقے سے مراحل طے کرتے ہوئے فقال انا ربکم الاعلی کی منزل تک پہنچا ہے؟ پہلے خدا کی آیت کو جھٹلانا، فکذب، اس کے بعد خدا کی نافرمانی کرنا، وعصا، اس کے بعد خدا کے نمائندے کو شکست دینے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اپنانا، ثم ادبر یسعى، اس کے بعد اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنا اور اپنے حامیوں کے ذریعے سے خدا کے اس نمائندے کا مقابلہ کرنا، فحشر، پھر اس کے بعد کہتا ہے انسان میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، یعنی فرعون کن مراحل کو طے کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ فقال انا ربکم الاعلی، اور یہ بھی عجیب پروردگار ہے، خود بھی بت پرست ہے، خود بھی بتوں کو پوجتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے بتوں کو پوجنے والوں سے کہتا ہے کہ یہ بت بھی تمہارے پروردگار ہے، لیکن میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ لوگ بتوں کو بناتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں، لیکن تم سے زیادہ بڑا پروردگار فرعون ہے کہ جو ہمیں کھانے کو دیتا ہے، جو ہمارے لیے رازق ہے۔ یہ عجیب منطق تھی، ایک طریقے سے بتوں کو پروردگار مانتے تھے اور پھر دوسرے طریقے سے فرعون جیسے ظالم اور فاسق انسان کو پروردگار تسلیم کیے ہوئے تھے۔ فقال انا ربکم الاعلی، کہا میں تمہارا پروردگار ہوں۔ یہ پروردگار عالم، اس کا کہنا ایسا نہیں ہوا کہ ساری دنیا نے اس کی خدائی کو قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں تو ایسا نہیں ہوا کہ موسیٰ اور موسیٰ کا پروردگار ہار گیا، نہیں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، ہم نے گرفت میں لیا اس کو، پروردگار عالم نے دنیا و آخرت کا عذاب اس پر نازل کیا۔ پروردگار عالم نے اس کو دنیا و آخرت کے عذاب میں گرفتار کیا۔ یہاں پر پروردگار عالم نے جب یہاں تک پہنچ گیا، اب اپنی گرفت میں لے لیا۔ دنیا کا عذاب، اسے پانی میں غرق کر دیا، دریائے نیل میں فرعون غرق ہو گیا۔ آخرت کا عذاب، پروردگار آخرت میں بھی اسے عذاب دے گا، آخرت میں بھی اس کے لیے جہنم ہے، لہذا جو اپنے آپ کو خدا کہے جہنم کے علاوہ اس کا کیا ٹھکانہ ہے؟ فقال انا ربکم الاعلی، جس نے اپنے آپ کو پروردگار کہا تھا اس کو پہلے تو دریائے نیل میں ڈبو کر مارا تاکہ زمانے کے لیے عبرت ہو، اور دوسرا آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی۔ اب سوچو، تم جو معاد کا انکار کر رہے ہو، جو تم قیامت کا انکار کر رہے ہو، کیا تم فرعون سے زیادہ طاقت رکھتے ہو؟ فرعون جیسے کو کہ جس نے اپنی پروردگاری کا دعویٰ کر دیا تھا، ایسی موت مارا ہے کہ زمانے کے لیے قابل عبرت بن گیا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یا جو لوگ ڈرتے ہیں، خدا سے خوف کھاتے ہیں، اس واقعے میں ان کے لیے عبرت نہیں ہے؟
کہ یہ واقعہ ان کے لیے عبرت آمیز نہیں ہے؟ انسان یہاں سمجھے، موسیٰ اور فرعون کے اس واقعے سے درس حاصل کرے کہ کس طریقے سے پروردگار ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ خدا کے مقابلے میں اگر آؤ گے تو پروردگار تمہیں ذلیل و رسوا دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ اس آیت میں، آیت نمبر 26، اس آیت میں یہاں تک کا نتیجہ، اس واقعے کو بیان کرنے کا نتیجہ خدا بیان کر رہا ہے۔ اس واقعے میں عبرت ہے۔ ہمیں اس واقعے سے کیا عبرت حاصل کرنی چاہیے؟ ہمیں اس واقعے سے ایک یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر ہم خدائی دین کو تسلیم کر چکے ہیں تو کسی بھی بڑے سے بڑے ظالم اور فاسق و فاجر بادشاہ سے ڈرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آئین پر عمل کرنا ہے۔ فرعون جیسا بھی اس کے سامنے آئے، ہم اپنے آئین کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہم اپنے آئین سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہمیں جو دستور قرآن نے دیے ہیں، ہمیں جو خدا نے حکم دیے ہیں، ہم ان حکم پر عمل کریں گے۔ پروردگار اس ظالم کو بہت جلد اس کے انجام تک پہنچائے گا۔ یہ عبرت ہے اس واقعے میں۔ دوسری عبرت اس واقعے میں کیا ہے؟ دوسری عبرت اس واقعے میں یہ ہے کہ انسان کو اگر خدا کی طرف آنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا، اپنے تزکیہ نفس کرنا پڑے گا، اپنے دل کو پاک کرنا پڑے گا۔ تزکیے کی مثال، ایک اگر آسان مثال دوں تو وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو اگر ایک لذیذ کھانا کھانا ہے، تازہ کھانا کھانا ہے، تو آپ اس کھانے کو کھانے کے لیے پہلے برتن کو صاف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کے پاس ایک برتن ہے جو گندا ہے اور آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں، تو کیا آپ اسی گندے برتن میں کھانا نکالیں گے اور کھائیں گے؟ کوئی بھی عاقل انسان یہ نہیں کہے گا کہ ہم اسی گندے برتن میں کھائیں گے، نہیں، بلکہ ہر عقل رکھنے والا انسان کہے گا ہم پہلے برتن کو پاک کریں گے، صاف کریں گے، پھر اس میں غذا کو نکالیں گے اور پھر غذا کو تناول کریں گے۔ گویا یہ دل ایک ظرف کی طرح ہے۔ اس دل میں آپ چاہتے ہو کہ خدا کی محبت آ جائے، اس دل میں آپ چاہتے ہو کہ علی علیہ السلام کی محبت آ جائے، اس دل میں آپ چاہتے ہو حضرت فاطمہ زہرا کی مودت اور امام حسین کی محبت آ جائے۔ اور جب تک یہ دل گناہوں سے پاک نہ ہو، جب تک یہ دل بغض و حسد سے پاک نہ ہو، جب تک یہ دل خود پسندی اور ریاکاری کے داغوں سے پاک نہ ہو، جب تک یہ دل دوسروں کو ستانے سے آلودہ رہے، اس دل میں کہاں علی بسیں گے، کہاں حسین کی محبت آئے گی، کہاں خدا کی محبت آئے گی؟ اس دل میں اگر خدا کی محبت کو لانا ہے، حسین کی محبت کو لانا ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اس دل سے آلودگیوں کو صاف کر دو۔ جو بھی آلودگیاں ہیں، ان آلودگیوں کو اس دل سے صاف کر دیا جائے۔ اگر کسی کے حق کو پامال کیا ہے، اس کے حق کو ادا کیا جائے۔ اگر کسی کو ستایا ہے، اس سے معافی مانگی جائے۔ اگر کوئی اور گناہ انجام دیا ہے، توبہ کے ذریعے سے اپنے اس دل کو پاک اور صاف کیا جائے، اور پھر اس کے بعد خداوند عالم سے وعدہ کیا جائے، پروردگار اب یہ دل صاف ہو چکا ہے، اب میں چاہتا ہوں تیری محبت اس دل میں اتر جائے، اپنے وقت کے امام زمانہ کی محبت کو اس دل میں اتارنا چاہتا ہوں، لہذا اس وقت یہ دل محبت امام میں گرفتار ہوگا، مگر پھر اس کے بعد مواظبت کرنی بھی ہماری ذمہ داری ہے، دوبارہ کہیں یہ دل آلودہ نہ ہو پائے، دوبارہ یہ کہیں دل ناپاک نہ ہو پائے۔ اسی لیے روایت ہے امام باقر سے کہ جب کوئی انسان ایک گناہ انجام دیتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دانہ ابھر جاتا ہے، اس کے دل میں ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی یہ گناہ بڑھتے رہتے ہیں، گناہ پہ گناہ انجام دیتا رہتا ہے، یہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب گناہوں پہ گناہ انجام دے چکا ہوتا ہے تو یہ سیاہی پورے دل پہ چھا جاتی ہے اور پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ مگر جیسے توبہ کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، ایک سفید نقطہ، ایک نورانی نقطہ دل پر ظاہر ہوتا ہے، اور جیسے اس پشیمانی پر باقی رہتا ہے اور زیادہ توبہ کرتا ہے، عبادتوں میں اضافہ کرتا ہے، یہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، یہ پورا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ اس واقعے میں یہ بھی عبرت ہے
کہ ہمیں اپنے دل کو سب سے پہلے پاک کرنا ہوگا، پھر ہم خدا کی جانب آگے بڑھیں گے، اور جب اس دل میں پھر اس کے بعد خوف خدا آئے گا۔ باقی کی آیتیں اور اس کی تفسیر انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔